بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے نباس کو لابس پر فضیلت دی ہے۔ باعث ایسے ہیں جن سے خدا نے ایک گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امروں میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی عطا کی، اور روح اقراص سے ان کو مردی اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیوں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خلاف کیا تو ان میں سے باعث تو ایمان لے آئے اور باعث کافر ہی رہے، اور خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کے سودا کرو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور کچھ ان کے بھیجے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات سورۃ العمران مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل کی، اور یعنی لوگوں کی ہدایت
سیدھا نازل جو پہلے آسمان کی تابوت کرتے اور اس نے توریت اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تو توریت اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے، نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری ضرورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی 22 آیتیں محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب میں اور 22 متشابہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مرادہ اصلاح کی پس لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کا عمل رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ بچاؤ کی ضرورت پیدا کرو تو مسائق نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفف رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن
ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو عجزوں کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مشقت ہو جاتی اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خرابی نہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا نے آدم اور نوح کو خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگ میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بائیس کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار! جو بچے میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں۔ اسے پیغمبر اترے اور جو کتابیں، موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملے، سب ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فقہ ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوں گے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور خدا جاتی اور اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے
انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملے، سب ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فقہ ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوں گے اور پہلے اس بات